وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 میں پروردگار عالم نے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو انفاق کا موضوع تھا، کیونکہ یہ چند آیات ان کے لب و لہجے اور ان کے سیاق و سباق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اکٹھی آیات نازل ہوئی ہیں جن میں انفاق کی ترغیب اور اس فریضے کو بڑے اہم طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا پروردگار عالم نے۔ اب اس آیت میں ایک اور انداز میں جو واقعاً قرآن کریم کا خوبصورت انداز ہے، جو فرمایا کہ ہم آیات کو مختلف انداز میں، جو تصریف الآیات ہے، ایک ہی موضوع کو مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، تو انفاق کے موضوع کو بھی پروردگار عالم نے اسی نصرف الآیات کے تحت بہت خوبصورت انداز میں مختلف زاویوں سے مختلف جہات سے اس کو بیان فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، اپنے نان و نفقہ میں سے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم نذر کرتے ہو، تم منت مانتے ہو، کیونکہ دو قسم کا انفاق یہاں پہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ایک عام انفاق، انسان جو بغیر منت مانے بغیر نذر کیے ایک انفاق کرتا ہے انسان، اور ایک نذر کے ذریعے، دونوں کو یہاں اس وجہ سے بیان فرمایا کیونکہ جب انسان نذر کرتا ہے تو اس پہ وہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا انفاق اس میں واجب بھی شامل ہے اور مستحب بھی، کیونکہ انفاق کا جو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے تو معمولاً دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جتنے صدقات ہیں جس قسم کے بھی، ان تمام کے لیے قرآن کریم نے صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کہ تمہارا عام انفاق ہو یا نذر کے ذریعے تم اپنے آپ پر خود کسی قسم کے انفاق کو واجب قرار دے رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو یقیناً اللہ کو اس کا علم ہے۔ خوبصورت پیغام ہے اس آیت میں کہ تمہارے انفاق کا علم اللہ کو ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ تمہارے انفاق سے باخبر ہوں، جس طرح کا بھی تمہارا انفاق ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ جب وہ خدا کے علم میں ہے تو پھر یہ کافی ہے، پھر تمہاری عزت کے لیے، پھر تمہارے مال میں اضافے کے لیے، پھر دنیا میں جو اجر ملنا ہے اس کے لیے، جو آخرت میں اجر ملے گا اس کے لیے، تمام مراحل میں جتنے انفاق کے آثار ہیں، جب خدا کو اس کا علم ہے تو اس پہ مترتب ہوں گے۔ پھر یہ ضرورت نہیں ہے پھر اس چیز کی کہ لوگ متوجہ ہوں۔ آپ ریاکاری کا جیسے پہلے منع فرمایا پہلے والی آیات میں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے انفاق، لہذا فرمایا کہ جو بھی تمہارا انفاق ہو اللہ اس سے باخبر ہے، ہمارے علم میں ہے وہ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ستم کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے من انصار، کوئی ناصر، وہ بھی جمع کا لفظ استعمال کیا، کسی قسم کا کوئی ناصر۔ تم بہت نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، شفاعت کرنے والے وہ تمہارے ذہن میں ہوں، لیکن
ظالم جو افراد ہیں ان کے لیے کوئی بھی ناصر نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے انفاق کے۔ دیکھیں انفاق کی آیت کے آخر میں یہ جب فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا ظلم ہے؟ یعنی انفاق نہ کرنا یہ ایک ظلم ہے، اور جو انفاق نہیں کرتا، جو فقراء کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے معاشرے پہ۔ اور اس سے دو قسم کے ظلم، ایک اپنی ذات پہ ظلم ہوتا ہے، ایک دوسروں پہ ظلم ہوتا ہے، جس کو ہم حق الناس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کریم انفاق نہ کرنے کو حق الناس سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی جو انفاق نہیں کرتا، جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا، جو فقراء کا خیال نہیں رکھتا، یہ ظالم ہے، اور جب یہ ظالم ہے تو اس کی نصرت بھی نہیں ہوگی، یعنی یہ حق الناس ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، نہیں، جیسے دوسرے حق الناس میں ہے کہ وہ خود لوگ جب تک معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی توبہ نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو، صدقات یہ جو انفاق کرتے ہو، جو چیز بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اگر تم اس کو ظاہر کرتے ہو، تبدو بدا سے ہے، بدا کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اگر تم ظاہر کرتے ہو فنعم ما ہی، تو یہ اچھا ہے، یہ ایک اچھا کام ہے۔ دیکھیں صدقات انسان اگر علل اعلان اس کو دیتا ہے، لوگ دوسرے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی تشویق کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ انفاق کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے، تو ممکن ہے دو چار اور افراد ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، اور فقراء کو بھی تسلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیسے والا فرد اگر وہ لوگوں کے سامنے اگر کہتا ہے کہ میں اتنی فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے ڈونیشن کر رہا ہوں، تو جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، مستضعف لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے کہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے اس معاشرے میں کوئی نہ کوئی۔ لہٰذا یہ بھی اچھا کام ہے، اگر آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں، سامنے دیتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ کہ ایک مرتبہ یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ برا کام ہے جس کو قرآن نے رعاء الناس کہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لیکن ظاہر میں آپ نے دیا، چھپا کے آپ نے نہیں دیا، لیکن دیا اللہ کے لیے ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاتے ہو، مخفی اور پنہان آپ دیتے ہو، جیسے اہل بیت علیہ السلام کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا، ہر معصوم نے رات کی تاریکی میں فقراء کے دروازے پہ جا کر ان کی مدد کی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ صحابہ کو، جو قریبی لوگ تھے، ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب قریبی کہتے تھے کہ ہم یہ مال، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ ہم لے کے جاتے ہیں فقراء کے در پہ، تو امام فرماتے تھے نہیں، یہ میرے ذمہ ہے اور میں خود یہ کام کروں گا۔ لہٰذا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو مخفی رکھتے ہو اس انفاق کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے دیتے ہو فقراء کو، یہاں بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے، یہ نہیں فرمایا اور فقراء تم سے لیتے ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یعنی مال کا فقراء تک، یتیموں تک، کمزور لوگوں تک، مستضعفین تک پہنچانا وہ امیر طبقے کی ذمہ داری ہے۔ جو صدقہ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو خمس دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ لفظ خوبصورت ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تم فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ سامنے دینا، جب لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں پہ دینا، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فَنِعِمَّ مَا ہِی، یہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن جو پنہان اور مخفی طور پہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس انفاق کو کیا قرآن نے کہا؟ اس انفاق کو قرآن نے خیر لکم کہا ہے، یعنی پھر بھی ترجیح کس انفاق کی ہے؟ جو انسان مخفی دیتا ہے، جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی وجہ سے یہ ملتا ہے کہ آپ اگر دائیں ہاتھ سے انفاق کریں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا مخفی ہو، اس کی فقیر کی عزت، اس میں جو اس کی شخصیت ہے، جو اس کی آبرو ہے، وہ محفوظ رہتی ہے۔ لہذا فرمایا فَوَخَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور پروردگار عالم تمہارے بعض صغیرہ گناہوں کو، بعض تمہاری خطاؤں کو ڈھانپ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی انفاق کا یہ ایک اثر ہے، غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے کا ایک اثر یہ ہے۔ سیئات قرآن کریم نے معمولاً جو استعمال کیا وہ صغیرہ گناہوں کے لیے استعمال کیا، یعنی اور من کا لفظ جو ہے یہ بعض کی طرف اشارہ ہے، من سیئاتکم، یعنی اس سے حدیث بھی اس ذیل میں موجود ہیں کہ جب انسان اس قسم کے جو نادار لوگ ہوتے ہیں، جو مضطر اور مجبور لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی دادرسی کرتا ہے، اگر ان کی مدد کرتا ہے، تو اس سے پروردگار عالم اس کی بہت ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری بہت سی خطاؤں، تمہاری بہت سی برائیوں، تمہارے بہت سے صغیرہ گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے۔ پہلے والی آیت میں فرمایا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کو اس کا علم ہے، اب یہاں پھر خبیر کا لفظ ہے، اسی کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا، جو تم انجام دیتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ یہ بھی اسی کی تائید ہے کہ اگر آپ مخفی دیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تو اس سے باخبر ہے۔ لہذا پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے، ہم ظاہری طور پہ بھی جب لوگ دیکھ رہے ہوں، فقیروں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے بھی ہم انفاق کر سکیں اور قرآن کی آیت کے اس حصے پہ عمل کر سکیں، اور مخفی طور پہ اس طرح سے پنہان اور پوشیدہ بھی ہم غریب لوگوں کی، فقراء کی مدد کریں کہ جس کا اس کو اور ہمارے علاوہ فقط خدا کو علم ہو اور کسی کو علم نہ ہو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔